السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات، دروس سیرت کا جو مبارک سلسلہ آج سے تقریباً 13 دن قبل شروع ہوا تھا، الحمدللہ پچھلے 12 دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیل سے باتیں سنی، اور آج انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. مکی زندگی کے حالات اور تھے اور مدنی زندگی کے حالات اور تھے. مکی زندگی میں چیلنجز اور تھے اور مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنجز اور تھے. مکی زندگی کے تقاضے اور تھے اور مدنی زندگی کے تقاضے اور تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے دروس میں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں مدنی زندگی میں کافی نمایاں تبدیلیاں نظر آئیں گی اور کافی عملی اقدامات نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی تفصیلات سن رہے تھے، اور سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو واقعات پیش آئے، ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. ادھر مدینے والوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اور وہ روزانہ ہر صبح مدینے کے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ کب آ رہے ہیں. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے میں آپ کی آمد کو محسوس کیا اور آپ کو دیکھا ایک یہودی نے. اس یہودی نے پکار کے کہا کہ مدینے والوں، جس شخصیت کا تمہیں انتظار تھا، دیکھو وہ شخصیت آ گئی. علامہ ابن قیم اور دوسرے اہل علم نے لکھا ہے کہ عید کا سما تھا اس وقت مدینے میں، جب سارا مدینہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آگے بڑھ کر انہوں نے پیارے نبی کا استقبال کیا، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں چند دن قیام کیا، وہاں آرام کیا. مدینہ شروع ہونے سے پہلے آبادی آتی تھی قباء کی، اور وہاں ایک قبیلہ بنو عمرو بن عوف رہا کرتا تھا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور بیشتر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 14 دن آپ کا وہاں قیام رہا. اور اس 14 دنوں کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد، اسلام کی جو گزشتہ 1400 سالہ تاریخ کی سب سے پہلی مسجد، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کا تذکرہ سورہ توبہ میں ان الفاظ میں کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اے پیغمبر وہ مسجد
جس کی بنیاد روزے اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یہاں زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ قیام کریں، نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور یہاں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی نے بعد میں اہل قباء سے پوچھا تھا اس آیت کے نزول کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پاکی صفائی کے سلسلے میں تمہاری تعریف کی ہے، آخر پاکی صفائی کے سلسلے میں تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تو اہل قباء نے کہا تھا کہ ہم جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس دور میں پتھر اور ڈھیلے استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ ایسے میں اہل قباء پانی استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی صفائی کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ حضرات یہاں ایک بات جو غور کرنے کی ہے، پیارے نبی ابھی سفر ہجرت سے آ کے پڑاؤ ڈالے ہیں، تھوڑا سا عارضی قیام قباء میں کیے ہیں، اور قباء میں جو 14 روز کا قیام تھا اس میں آپ نے مسجد بنائی، فوراً مسجد بنائی، اور ہم دیکھیں گے مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام آپ یہ کریں مسجد بنا رہے ہیں۔ قباء پہنچے فوراً مسجد بنائیں، اور قباء سے جب آگے بڑھ کے مدینے میں داخل ہوئے فوراً مسجد بنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی مسلمان جیتے ہیں، وہاں مسجد کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسلم محلہ ہو اور مسجد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، مسلم بستی ہو اور مسجد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت غیر ذمہ دار ہے وہ مسلمان، اور دین سے بہت دور ہے وہ مسلمان کہ پورا محلہ مسلم ہو اور مسجد بنانے کے فکر نہ کرتے ہوں، پوری آبادی مسلم ہو اور وہاں کوئی مسجد نہ ہو۔ قباء میں 14 دن کے لیے رک رہے ہیں تو آپ مسجد بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، اپنا گھر بنانے کے لیے، گھر کی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے، گھر کہاں بنانا چاہیے، گھر کہاں اختیار کرنا چاہیے، یاد رکھیے گھر وہاں بنائیے جہاں اللہ کا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، بھلے سے اس کے لیے آپ کو قربانی کیوں نہ دینی پڑے، سڑکیں تنگ ہو، راستے تنگ ہو، سہولیات کم ہو، لیکن اگر اللہ کا گھر موجود ہے، مسجد موجود ہے، وہاں اپنا گھر بناؤ، وہاں اپنا گھر خریدو، وہاں گھر کرائے پہ لو، اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت خود بخود مسجد آتے جاتے رہنے سے ہو جائے گی۔ اگر آپ نے مسجد سے دور گھر بنایا، آپ کے گھر کے قریب مسجد نہ رہی، تو اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ گھر بنا رہے ہیں جہاں کے مسجد نہیں ہے، نتیجے میں ہماری اولاد کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے ماحول نہیں ملے گا۔ آج ہمارے گھروں کی صورتحال ایسی ہے کہ گھروں میں تربیت ہونا مشکل ہے، بہت کم گھر ہیں جہاں تربیت کا ماحول ہے۔ آج بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت مسجدوں سے ہو رہی ہے، وہ مسجد آتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی نے قباء میں بھی اور مدینہ آنے کے فوراً بعد جو مسجد بنائی، اس سے یہ عظیم درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا کافی عمل دخل ہے، کافی اہمیت ہے۔ 14 دن قباء میں قیام کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سمت آگے بڑھے۔ قباء یوں کہیے کہ مدینے کا آنگن ہے قباء سے آگے بڑھیں تو مدینہ آتا ہے۔ تو مدینے سے بنو النجار کے لوگ پیارے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آئے، سب تلواریں لٹکائے ہوئے۔ عربوں کا طریقہ تھا، کسی معزز شخصیت کا استقبال کرنا ہوتا تلواریں ہتھیار لٹکائے ہوئے آتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تلواروں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، اور اس حال میں داخل ہوئے کہ مدینے کی بچیاں خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہ مشہور ترانہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ نظم پڑھتے ہوئے، یہ اشعار پڑھتے ہوئے مدینے والوں نے پیارے نبی کا استقبال کیا،
دونوں طرف آگے پیچھے اہل مدینہ چل رہے ہیں، پیارے نبی سواری پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پیچھے ابو بکر کو بٹھائے. حالانکہ ابو بکر صدیق کی الگ سواری تھی، ابو بکر صدیق کی الگ سواری تھی، دونوں الگ الگ سواری کو لے کر آئے تھے، لیکن یہاں مدینے میں داخل ہوئے، پیارے نبی نے ابو بکر کو اپنی ہی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا. کیا مقصد تھا؟ ایک تو مدینے والوں کو یہ پیغام دینا تھا ابو بکر سے اپنی قربت کا کہ ابو بکر مجھ سے کتنا قریب ہے اور میں ابو بکر سے کتنا قریب ہوں، اور دوسرے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے پیچھے ابو بکر کو جو آپ نے بٹھایا، اس میں اشارہ تھا کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد خلافت میں میری جگہ لینے والی شخصیت ابو بکر کی ہے. پیارے نبی مدینے میں داخل ہوئے اور مدینے کے ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ پیارے نبی کی مہمان نوازی کا شرف ہمیں حاصل ہو، وہ سعادت ہمیں حاصل ہو. پیارے نبی پہلے ہمارے گھر مہمان بنے. ہر صحابی کی درخواست تھی، جس صحابی کے گھر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزر رہی تھی، ہر ایک کی درخواست تھی ہمارے یہاں تشریف لائیے. آپ نے کہا دعوها فإنها مأمورة، کہا کہ چھوڑ دو میری اونٹنی کو، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہے. اور یہ اعزاز اس وقت صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا. ایک روایت کے مطابق وہ اونٹنی سیدھے گئی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھے. اس طرح مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سب سے پہلی سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی. حضرات مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عظیم کام کیے، 3 بڑے کام کیے، اور ان تینوں عظیم کاموں میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا درس ہے. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد بنانے کی فکر کی. مسجد بنانے کی فکر. سوچو تو صحیح کتنے مسائل آپ کے سامنے تھے، ہاں کتنے پرابلمز آپ کے سامنے تھے، کتنے چیلنجز آپ کے سامنے تھے، لیکن سب سے پہلے آپ نے ترجیح دی مسجد بنانے کو. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کے لیے مسجد کا پایا جانا کتنا ضروری ہے. مسجد بنائی. 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، قبیلے بنو النجار کے 2 یتیم بچے، ان کو آپ نے قیمت دے کر وہ جگہ خریدی، اور جگہ خریدنے کے بعد دیکھا کہ اس جگہ کے اندر مشرکین کی قبریں، پرانی قبریں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ زمین کھودی گئی، وہ قبریں کھودی گئی، اور جو کچھ ملی ہڈیاں اڈیاں سب وہ نکال کے دوسری جگہ منتقل کی گئی. اسلام میں قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے. قبر کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بھلے سے وہ قبر کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی متقی کی، کسی بھی انسان کی کیوں نہ ہو. مسجد کا رشتہ اگر قبر سے ہو جائے گا، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے. مسجد کو اگر آپ قبر سے جوڑ دیں گے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ مسجد اور قبر یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں، خصوصاً ہند و پاک میں، بر صغیر میں، ہم مسلمانوں نے قبروں کو مسجدوں سے جوڑ دیا، مسجدوں کو قبروں سے جوڑ دیا. جہاں مسجد ہے اس کے اندر قبر، اور جہاں قبر ہے اس کے اوپر مسجد بناتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ساری قبریں اکھیڑی گئیں. پتہ چلا کسی کی بھی قبر ہو، مسلمان کی بھی، کوئی معقول ریزن ہو، کوئی معقول سبب ہو، قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح پہلے وہ زمین قبروں سے پاک کی گئی، اور قبروں سے پاک کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا. سارے صحابہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، سارے صحابہ اینٹ پتھر منتقل کر رہے تھے. اور پیارے نبی ایسے نہیں تھے کہ آرڈر کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں. سارے صحابہ منتقل کر رہے تھے. صحابہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹ اٹھا رہے تھے. صحابہ کے ساتھ آپ بھی محنت کر رہے تھے، اور ایک شعر پڑھ کر صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. دیکھو آپ چاہتے صرف صحابہ کو حکم دے کے کونے میں بیٹھ جاتے، مسجد بن جاتی. لیکن مثالی لیڈر وہ ہے، مثالی قائد وہ ہے، مثالی رہبر وہ ہے
جو صرف آرڈر کرنا نہ جانتا ہو، آرڈر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود عمل کر کے دکھاتا ہو. اس لیے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھائی. مسجد تعمیر ہو گئی. حضرات سوال یہ ہے کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ پیارے نبی نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد تعمیر کی؟ مسجد کو جو آپ نے اتنی اہمیت دی، سب سے پہلے جو آپ نے مسجد تعمیر کی، اس سے دراصل مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی میں مسجد کے وسیع کردار کی طرف اشارہ ہے. مسجد کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے مسلم سماج میں. مسجد آج ہم نے صرف اس کو عبادت کا مرکز بنا رکھا. سچ ہے کہ مسجد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم 5 وقت جمع ہوں، مسلمان جمع ہوں، نماز پڑھے، جماعت میں حاضری دیں. عبادت اور نماز یہ اصل مقصد ہے مسجد کا. لیکن عبادت کے علاوہ بھی مدینے کے مسلم معاشرے میں مسجد نبوی کے کردار اور مسجد نبوی کے رول کو دیکھیے، بڑا وسیع کردار رکھتی ہے مسجد. چنانچہ آپ دیکھیں گے مسجد نمازوں کا مرکز، عبادت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی مظہر ہے. مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کے اتفاق کا ایک ثبوت ہے مسجد. کیسے؟ مسجد میں جو 5 وقتہ حاضری ہوتی ہے، یہ حاضری خود بخود مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرتی ہے. ایک دوسرے کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری ہم کرتے ہیں. ایک شخص جو پابندی سے نماز کو آتا ہے، کیسے یعنی مسجد سے ہمدردی کا درس کیسے ملتا ہے، غم خواری کا درس کیسے ملتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق مسجد کیسے دیتی ہے. ایک شخص جو 5 نماز میں پابندی سے حاضر ہوتا ہو، اگر وہ شخص جو مہینوں سے جس کو آپ پہلی صف میں دیکھتے رہے، دوسری صف میں دیکھتے رہے، 5 نمازوں میں دیکھتے رہے، اگر وہ 1-2 دن نظر نہ آئے، مسجد کے سارے مصلی اس کی کمی کو محسوس کریں گے. سارے نہ صحیح میجارٹی تو محسوس کرے گی. اچھا میجارٹی نہ صحیح کچھ لوگ تو محسوس کریں گے. کیا سبب ہے؟ فلاں صاحب جو پابندی سے آتے تھے، پہلی صف میں جو ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہے. جی دیکھو سبحان اللہ، آپ کو پتا چلا اچھا وہ اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، ایک مجبور کی مجبوری کا آپ کو پتا چلا. اب آپ جاتے ہیں ان کے گھر عیادت کرنے کے لیے، پتا چلا کہ بیمار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، علاج کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، گھر میں بیوی بچے پریشان ہیں، جب سے وہ بیمار ہیں گھر میں گزر بسر مشکل ہو گیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے پیسہ جمع کر کے ان کے تعاون کرنے کی فکر کرتے ہیں. آپ نے اپنے ایک مجبور بھائی کا تعاون کیا. یہ سبق کس نے دیا؟ مسجد کی عبادتوں نے دیا. اس طرح مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت، ہمدردی اور غمخواری کا درس دیتی ہے. اسی طرح میرے بھائی، مسجد بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، بے آسرا لوگوں کا آسرا ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جن کا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی کنبہ نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی نہیں تھا. کہاں رہتے تھے وہ صحابہ؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے. مسجد نبوی کو سے متصل ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا. اس چبوترے پر، اس صفے پر رہا کرتے تھے. اور ان صحابہ کے لیڈر تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب رہا کرتی تھی. اس طرح مسجد سوسائٹی، سماج کے ان غریبوں، ناداروں کا سہارا اور ان کا مرکز ہوتی تھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور مسجد دارالفتاء ہے، وہ مسجد دارالفتاء ہے. وہ کسی کو بھی فتوے کی ضرورت ہو یہاں سے فتوا ملتا تھا. عہد نبوت میں کسی بھی صحابی صحابیہ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا، سیدھے مسجد نبوی آ جاتے، سیدھے مسجد نبوی آ جاتے اور وہاں فتوا پوچھ لیتے. اس طرح مسجد دارالفتاء ہوئی. مسجد دارالفتاء ہونے کے ساتھ ساتھ دارالقضاء بھی ہے. دارالقضاء یعنی کورٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے چھوٹے بڑے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے.
اس طرح مسجد کی حیثیت کورٹ کی بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جج لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرات، مسجد یہ مدرسہ بھی ہے، یہ اسلامک یونیورسٹی بھی ہے، یہ اسلامک کالج بھی ہے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اسلامک کالج مسجد نبوی ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت کہتی ہے کہ تعلیم اور مسجد دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے، ایجوکیشن اور مسجد دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ یہاں تعلیم ہونی چاہیے، یہاں درس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ مدرسے تو بعد میں بنے، مدرسے کے نام سے الگ بلڈنگیں جو ہوئی وہ 3ری صدی 4 صدی ہجری سے سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی صدی ہجری میں، 2 صدی ہجری میں فارغین جو نکلتے تھے، علماء جو نکلتے تھے، مفسرین جو نکلتے تھے، محدثین جو پیدا ہوتے تھے، انہی مسجدوں سے پیدا ہوتے تھے۔ درس حدیث مسجد میں ہوتا تھا، درس تفسیر مسجد میں ہوتا تھا، نحو صرف کا گرامر کا درس مسجد میں ہوتا تھا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے، اور اس یونیورسٹی کے نمایاں فارغین میں پہلا نام صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو دن رات شب و روز مسجد نبوی میں پیارے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ کی حدیثیں سنا کرتے تھے۔ نتیجے میں انہیں یہ شرف ملا، یہ اعزاز ملا کہ سب سے زیادہ حدیثیں 5000 سے زائد نبی کی حدیثیں ابو ہریرہ نے روایت کی، جو مسجد نبوی کی اسلامک یونیورسٹی سے فارغ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے سعودی حکومت میں یا عرب ممالک میں یہ کلچر آج بھی باقی ہے۔ آپ الحمدللہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں، اللہ کرے آپ سب کو لے جائے رب العالمین، اللہم آمین، آپ دیکھیں گے مسجد حرام کے اندر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی الگ الگ مشائخ کا حلقہ درس ہے۔ کہیں کوئی شیخ ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں، کہیں کوئی شیخ ہیں جو تفسیر پڑھا رہے ہیں، کہیں کوئی شیخ ہیں جو عقیدہ پڑھا رہے ہیں، کہیں کوئی شیخ ہیں جو فقہ پڑھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر گرامر، عربک لینگویج، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہر شیخ کی ایک ایک کرسی ہوتی ہے، ان کا حلقہ درس ہوتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں نے اس کلچر کو باقی رکھا ہے، تو لہذا مسجد ہو وہاں مکتب ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں الحمدللہ جو صباحی مسائی مکتب چلتا ہے، صبح و شام ہماری قوم کے ننھے معصوم بچے صبح فجر بعد، شام کو عصر بعد، اور کہیں مغرب بعد، بلکہ بعض مساجد میں الحمدللہ سارا دن جو شعبہ تحفیظ چلتا ہے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ مسجد اور تعلیم اس میں بہت گہرا ربط ہے۔ اور اسی طرح حضرات، اگر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا ایک کردار یہ تھا۔ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدیوں کو باندھنے کی جگہ تھی، جہاں قیدی باندھے جاتے تھے۔ سمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے سردار تھے، پکڑ کے لائے گئے، پیارے نبی نے کہاں باندھا ان کو؟ سمامہ بن اسال، یہ کافر سردار کو پیارے نبی نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رکھا۔ ہاں، کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ غیر مسلم مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کافر پکڑا گیا ہے، اس کو لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رہے ہیں۔ کیا مدینے میں ان کو باندھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی کیا؟ مدینہ کتنا بڑا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کافر کو پیارے نبی مسجد نبوی کے اندر باندھ رہے ہیں؟ ہاں، داعیانہ سوچ ہونی چاہیے، داعیانہ ذہن ہونا چاہیے، داعیانہ مزاج ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی، کیونکہ سمامہ بہت سمجھدار انسان تھے۔ پیارے نبی نے مسجد نبوی میں اس لیے باندھا کہ یہ جب مسلمانوں کی نماز کا طریقہ دیکھیں گے، یونٹی دیکھیں گے، کس طرح ایک امام کی اللہ اکبر کہنے پہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، تو اسلام ضرور متاثر ہوں گے، اسلام ان کے دل پر اثر کرے گا۔ اور رزلٹ نکلا بھی، پیارے نبی نے مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ رکھا ہے، اور نماز کو جب بھی گزرتے تھے پوچھتے سمامہ سے، کیا کہتے ہو سمامہ؟ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی بڑے خوددار تھے، وہ کہتے ان تقتل زادن وان تنعم علی شاکر۔ کہا کہ محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کو حق ہے، آپ قتل کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، اور اگر آپ احسان کرتے ہیں مجھ پر تو آپ کے احسان کی ناقدری نہیں کروں گا۔ خاموش چلے جاتے اللہ کے نبی۔ دوسرے دن بھی وہی سوال کیا،
دوسرے دن بھی وہی سوال کیا، کیا کہتے ہو سمامہ؟ وہی جواب ملا، اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کیجئے، میں نے بہت جرم کیے ہیں آپ کے حق میں، بہت ستایا ہے آپ کو، لیکن اگر وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ احسان کرتے ہیں تو آپ کے احسان کی ناقدری نہیں کروں۔ خاموش چلے گئے اللہ کے نبی۔ تیسرے دن پوچھا، بالکل وہی جواب دیا۔ پیارے نبی نے کہا کھول دو انہیں، رسی کھول دو، کہا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سمامہ گئے اور جا کر سیدھے غسل کر کے آئے، کہا کلمہ پڑھوائیے، مسلمان ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لاؤ غیر مسلمین کو مسجد میں، اپنے دوست و احباب کو مسجد میں لاؤ، جمعہ میں لاؤ، دروس میں لاؤ۔ اور اللہ اکبر، ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ حلقہ خواتین میں ہمارے اس درس میں یہ غیر مسلم خاتون بھی شریک ہوتی ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل اسلام کے لیے کھولے، اللہم آمین۔ غیر مسلمین کو مسجدوں میں لاؤ، غلط ہے وہ فتویٰ، اور غلط کہتا ہے وہ مفتی جو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، غلط ہے یہ فتویٰ۔ تو حضرات، پیارے نبی غیر مسلم کو مسجد کے اندر لایا کرتے تھے، غیر مسلم کو آنے دو اور دیکھو کیسے تو مسجد کا یہ بڑا وسیع کردار تھا، اور آپ کی خدمت میں جو وفد آتے تھے غیر مسلمین کے، ان وفود کا استقبال بھی آپ مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی آپ جائیے مسجد نبوی کے جو ستون ہیں اس میں سے ایک ستون پر لکھا ہوا رہے گا اسطوانۃ الوفود، یعنی یہ وہ ستون ہے جہاں پیارے نبی آپ کی خدمت میں آنے والے وفود کا استقبال کرتے تھے، اور یہ وفد غیر مسلمین کے ہوتے تھے، مسلمانوں کے بھی ہوتے تھے، غیر مسلمین کے بھی ہوتے تھے۔ یہ وسیع کردار ہے، یہ وسیع رول ہے مسجد کا مسلم سماج اور سوسائٹی میں۔ یہی ریزن اور یہی سبب ہے کہ مدینہ جانے کے فوراً بعد سب سے پہلے پیارے نبی نے مسجد بنائی۔ اور حضرات، دوسرا کام ہم نے کہا نا، مدینہ جانے کے فوراً بعد 3 اہم کام کیے پیارے نبی۔ تو پہلا کام مسجد بنائی، دوسرا کام آپ نے کیا، مدینے میں یہود رہا کرتے تھے، مدینے میں یہود رہا کرتے، یہودی، اور یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے۔ پیارے نبی نے مدینہ جانے کے بعد ان یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ عہد و پیمان کیا، معاہدہ کیا۔ کس بات کا معاہدہ کیا؟ کہا کہ دیکھو مدینے میں تم رہتے ہو، تمہیں بھی رہنے کا حق ہے اور ہمیں بھی رہنے کا حق ہے، تمہیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے۔ اور کہا کہ مدینے کو امن والا شہر بنانا، پیسفل شہر بنانا، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، چلو ہم دونوں مل کے معاہدہ کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس معاہدے کو تمام سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے میثاق مدینہ کے نام سے، جہاں مسلمان اور یہودیوں میں معاہدہ ہوتا ہے کہ مدینے کو پرامن شہر بنائیں گے، اور اگر مدینے پر کوئی بھی حملہ کرے ہم دونوں مل کر ڈیفنس کریں گے، دفاع کریں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی بات کہ اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے جس ملک میں جہاں تم رہتے ہو وہاں اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ پرامن طریقے سے جینے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ پرامن طریقے سے جینے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے کافروں کے سلسلے میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ قرآن کہتا ہے ایسے غیر مسلم، ایسے کافر جو تم سے دشمنی نہیں رکھتے، تمہیں تمہارے ملک سے نہیں نکالتے، ان غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں، ان غیر مسلمین کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں۔ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، انصاف کرو ان غیر مسلمین کے ساتھ، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، غیر مسلم کے ساتھ انصاف کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خصوصاً ہم یعنی ہندوستان جیسے ممالک جہاں مسلمان ایک مائنارٹی اور اقلیت کی حیثیت سے نان مسلم میجارٹی کے درمیان رہتے ہیں، یہ سب تعلیمات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پیارے نبی نے پہلے کوشش کی یہودیوں سے معاہدہ کر کے پرامن طریقے سے جیئیں گے، ہم تم کو نہیں ستائیں گے اور تم ہم کو مت ستاؤ۔ اور مدینے کا دشمن
وہ تمہارا بھی دشمن وہ ہمارا بھی دشمن. لیکن ان یہودیوں نے اس عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ انہوں نے قدم قدم پہ اس وعدے کو اس عہد و پیمان کو توڑا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے ان یہودیوں کو مدینے سے نکالنے پر. اگر وہ معاہدوں کو نبھا کے چلتے, وعدوں کو نبھا کے چلتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدینے سے نہ نکالتے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے, پیارے نبی نے یہودیوں کو جو حقوق دیے مدینہ جانے کے ساتھ ہی, کہ مسلم کنٹری میں اسلام جو نان مسلم رہتے ہیں ان کو ان کے مذہبی حقوق بھی دیتا ہے, ان کو جینے کا حق دیتا ہے, ان کو ان کے مذہبی حقوق دیتا ہے. مسلم کنٹری میں نان مسلم رہ سکتے ہیں, اسلام انہیں یہ حق دیتا ہے. اور حضرات, تیسرا اور سب سے اہم کام جو پیارے نبی نے مدینہ جانے کے فوراً بعد کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کے سامنے مہاجرین کے مسائل کا ایک انبار تھا. دیکھو, سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ مکہ چھوڑ کے آئے ہیں, اور یہ ایسے صحابہ ہیں کچھ نہیں, وہ مکے میں بڑے امیر تھے, بڑے مالدار تھے, سب کچھ تھے. مدینے میں وہ صفر ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس, نہ گھر بار ہے, نہ کاروبار ہے, نہ بیویاں ہیں, نہ بچے, کچھ نہیں. اللہ اکبر, سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر قربان کر کے آئے ہوئے ہیں. اب ان صحابہ کے بہت سارے مسائل, اب وہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کہاں رہیں گے, جی کیا بزنس کریں گے, بڑے مسائل. اللہ اکبر, سینکڑوں کی تعداد میں جو صحابہ تھے, مہاجر صحابہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل کا کتنا اچھا حل نکالا, کتنا اچھا حل نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے انصار, اور انصار کسے بولتے ہیں؟ مدینے کے جو رہنے والے صحابہ تھے ان کو انصار, اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین. پیارے نبی نے مہاجرین کے مسائل کا حل یہ دریافت کیا, آپ نے ایک ایک انصاری کا بھائی چارہ ایک ایک مہاجر کے ساتھ کرا دیا. ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کی کفالت میں دے دیا. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں, آپ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری کا فیملی ممبر بنا دیا. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے حوالے کیا, کہا ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا پہننا, ان کا رہنا, ان کا سونا جاگنا سب تمہاری ذمہ داری. جیسے تم اپنے فیملی ممبرز کو کھلاتے ہو ان کو بھی کھلانا, جیسے تم اپنے بیوی بچوں کو پلاتے ہو ان کو بھی پلانا, جیسے تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے پہناتے ہو ان کو بھی پہنانا, جیسے کہ وہ تمہارے ایک فیملی ممبر ہو. اور حضرات, اس موقع سے مدینے کے انصاری صحابہ نے جو قربانیاں دی, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایثار و قربانی کی ایک نادر مثال ہے. انصاری صحابہ نے جس طرح دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا اور ان کے لیے جو قربانیاں دی, اللہ کی قسم آپ اسلامک تاریخ نہیں پوری انسانی ہسٹری پڑھ لیجئے, پوری تاریخ میں ایسی نظیریں نہیں دکھا سکتے آپ. جب ایک انصاری صحابی نے پیارے نبی کے پاس آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے 2 باغیچے ہیں, میرے 2 باغ ہیں, میں ایک باغیچہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دیتا ہوں, ایک میں رکھ لیتا ہوں. دے دیا. ایک اور انصاری صحابی آئے, آگے کہا, اللہ کے نبی میرے 2 بزنس ہیں, میرے 2 کاروبار ہیں, ایک کاروبار میرا اور ایک کاروبار ان کو دے دیتا ہوں. ایک اور انصاری صحابی آئے, آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میری 2 بیویاں ہیں, میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک رکھ لیتا ہوں اور ایک کو طلاق دیتا ہوں اور طلاق اس کو دیتا ہوں جس کو دیکھ کر یہ میرا مہاجر بھائی پسند کرے. اللہ اکبر. انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں دکھا سکتے آپ, جہاں محض ایمانی رشتے کے تحت انصاری صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے حق میں ایسی قربانیاں دی. آج عدالتوں میں جاؤ, کورٹ میں جاؤ, عدالتوں میں جاؤ, دیکھو کہ کس نے کس کے خلاف کیس کر رکھا ہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے, چچا بھتیجے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے, بہن بہن کے خلاف کیس لڑ رہی ہے, رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے. عدالتوں میں جو کیس ہیں, آدھے کیس
رشتے دار کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں کوئی رشتہ نہیں. انصار اور تھے, مہاجر اور تھے, لیکن محض ایمانی رشتہ. انما المؤمنون اخوہ, انما المؤمنون اخوہ. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ یہ ایمانی رشتہ ہے. اور حضرات سبحان اللہ, ایسا نہیں کہ جب مہاجر صحابہ کو انصاری صحابہ نے پناہ دی, انہیں فیملی ممبر بنا لیا, تو مہاجر صحابہ بس آرام سے بیٹھ کے کھانے لگے, ایسا نہیں. وہ بھی بڑے خوددار تھے, وہ بھی بڑے خوددار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ, ان کا بھائی چارہ کرایا تھا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ. سعد بن ربیع نے جب عبد الرحمن ابن عوف سے پیشکش کی کہ میرے بزنس میں شریک ہو جائیے, آپ کو شریک کر لوں گا, عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے بھائی بہت شکریہ, آپ صرف مجھے اتنا بتا دو کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے. سعد بن ربیع لے گئے, عبد الرحمن ابن عوف کو مدینے کی مارکیٹ بتا دیے, وہاں سے محنت کی, یعنی کام کرنا شروع کیا, بزنس کرنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں مدینے میں آئے تھے عبد الرحمن ابن عوف, صفر تھے, محنت کی, کام کیا, کمایا, بزنس کیا. تو ان صحابہ میں ان کا شمار ہوا جو مالدار ترین صحابہ تھے. جب ان کی وفات ہوئی, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں, اور ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم حصے میں آئے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کل چھوڑا ہوا مال 25 لاکھ درہم سے زائد تھا. اور درہم کی ویلیو کا اندازہ لگا, اس دور میں 10 درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی, 10 درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی, 200 درہم میں زکات واجب ہو جاتی تھی. تو سوچو کہ 25 لاکھ درہم وہ چھوڑ گئے, بڑی بات ہے. تو ادھر مہاجر صحابہ نے بھی اپنی خودداری کا ثبوت دیا. تو اس طرح میرے بھائی مہاجر صحابہ انصاری صحابہ کے گھروں میں فیملی ممبر کی حیثیت سے رہنے لگے, اور دل کھول کر, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ایک نئے آدمی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں بسا لینا, یہ کتنی بڑی بات ہے. اور مدینے کے گھر گھر میں یہ ماحول تھا کہ مدینے کے گھر گھر میں ایک نیا آدمی بسا ہوا ہے, اور پورے گھر والے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اس حوالے سے کتب حدیث میں کئی واقعات آئے. مشہور واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ہے. ابو الدرداء یہ انصاری صحابی ہیں, اور پیارے نبی نے ان کو جو دیا سلمان فارسی کو ان کے حوالے کیا. سلمان فارسی کا بھائی چارہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرا. سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے اور جن کے قبول اسلام کی داستان ہم نے تفصیل سے سنائی آپ کو اپنے 4 یا 5ویں محاضرے میں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کے گھر میں رہنے لگے. تو ابو الدرداء کی جو بیوی تھی ام الدرداء ان کا کنیت, ام الدرداء کو دیکھتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتی ہیں. سلمان فارسی نے ایک مرتبہ ام الدرداء سے کہا کہ ام الدرداء کیا بات ہے, ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنی رہتی ہو, پاکیزہ کپڑے پہنو, بن سنور کر رہو. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کیسا دیکھے وہ ام الدرداء کو, اس لیے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. پردے کا حکم بعد میں آیا. کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے, اس کے بعد سن 5 ہجری میں آیا تھا. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب اجنبی مرد اجنبی عورت کو دیکھ سکتے تھے. تو ابو سلمان نے ام الدرداء سے کہا ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنی رہتی ہو. ام الدرداء نے سلمان سے کہا کہ سلمان, تمہارے بھائی ابو الدرداء کو تو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں, پاکیزہ کپڑے اچھے کپڑے پہن کے کیا کروں میں. مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے, ہمیشہ عبادت میں, دن بھر روزہ, رات بھر تہجد, بیوی کا خیال نہیں, بچوں کا خیال نہیں. ان کی زبان, بیوی کی زبان ایک جملہ نکلا, میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے, تمہارے بھائی ابو الدرداء کو تو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک جملے سے حضرت سلمان سارا میٹر سمجھ گئے, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ابو الدرداء کو سبق پڑھانا ہے. دوپہر کا وقت تھا, ابو الدرداء گھر میں آئے, اپنی بیوی ام الدرداء سے کہا بھائی سلمان کے لیے دستر بچھا دو. بیوی نے دستر بچھایا, کھانا رکھ دیا. ابو الدرداء نے سلمان سے کہا بھائی سلمان کھا لو.
سلمان نے کہا تم بھی کھاؤ. ابو الدرداء نے کہا نہیں میں نفل روزے سے ہوں. سلمان نے کہا روزہ توڑنا پڑے گا آج آپ کو. ابو الدرداء نے کہا نہیں توڑو. کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا. جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں روزہ توڑا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے. روزہ توڑ کر کھانا کھائے سلمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ. رات ہوئی عشاء بعد ابو الدرداء گھر آئے. بیوی سے کہا بھائی سلمان کے لیے بستر بچھا دو. بستر بچھا دیا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان سے کہا سلمان سو جاؤ. سلمان نے کہا تم بھی سو جاؤ. کہا نہیں مجھے تو قیام اللیل کرنا ہے, تہجد پڑھنی ہے. تہجد پوری رات میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ اور بات ہے آخری رات پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو کہا مجھے تو قیام اللیل کرنا ہے, آپ سو جاؤ. سلمان نے کہا جب تک تم نہیں سو گے تب تک میں بھی نہیں سوؤں گا. سو گئے. جب حضرت سلمان نے زبردستی کی سو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی. ابو الدرداء یہ سمجھ کر کے سلمان سو گئے ہوں گے اٹھے قیام اللیل کے لیے. ادھر سلمان بھی جاگ رہے تھے, وہ بھی اٹھ گئے. پھر پکڑ کے سلا سو جاؤ. رات کے 2/3 حصے گزر گئے. 2/3 رات گزر گئی. سلمان جاگے. ابو الدرداء کو جگایا. دونوں نے وضو کیا. دونوں نے مل کر تہجد پڑھی. تہجد کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سلمان نے نصیحت کی. کہا بھائی تمہارا یہ ذوق عبادت اپنی جگہ بجا ہے, لیکن یاد رکھو ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, بیوی کا حق بھی ادا کرو. تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے, پیٹ کا حق بھی ادا کرو, کھا لیا کرو. تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, لہذا سو لیا کرو. کچھ پوری رات تہجد پڑھنا, پورا مہینہ نفل روزے رکھنا, اس سے تمہاری پیٹ پہ, تمہاری آنکھوں پہ, تمہاری بیوی پہ ظلم ہوگا. حضرت ابو الدرداء سیدھے فجر کی نماز میں مسجد نبوی گئے اور پیارے نبی سے سارا ماجرا سنایا. اے اللہ کے نبی دیکھیے بھائی سلمان نے کل زبردستی روزہ توڑوایا, کھلایا مجھے, اور آج زبردستی سلائے, اور بعد میں تہجد پڑھنے کے بعد یہ نصیحت کرتے ہیں. تو پیارے نبی نے کہا صدق سلمان. پیارے نبی نے کہا سلمان نے سچی نصیحت کی ہے, سلمان نے سچی بات کہی ہے. اسلام یہ کہتا ہے بیلنس کرو. وہ تو رہبانیت ہے جسے کرسچنوں نے ایجاد کیا کہ کھاؤ مت, پیو مت, شادیاں کرو مت. دیکھو آج ان کی ننس ہیں, ان کے پوپ ہیں جو شادیاں نہیں کرتے, کہنے کو شادی نہیں کرتے. نعوذ باللہ ان کی زندگیوں میں جو بد عملیاں ہیں, جو بد اخلاقی ہیں اور ناجائز تعلقات کے جو کیس سامنے آتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. شریعت کہتی ہے بیلنس کرو, بیلنس کرو. بیوی کے لیے کمانا, بچوں کے لیے کمانا, یہ بھی بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی نے کہا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار اعتقت به رقبہ ودینار انفقته علی اہلک افضلها الدینار الذی انفقته علی اہلک. پیارے نبی نے کہا تم 4 دینار خرچ کرتے ہو. 1 دینار تم نے جہاد کے راستے میں خرچ کیا, 1 دینار کسی مسکین اور غریب کو دیا, 1 دینار اس کے ذریعے کسی غلام کو آزاد کیا, اور 1 دینار اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. کہا ان 4 دیناروں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو حضرت سلمان فارسی کا بھائی چارہ پیارے نبی نے جو ابو الدرداء کے ساتھ کرایا, تو اس بھائی چارے سے یہ عظیم سبق اس سنت کو ملا. حضرات یہ جو نظام مواخات, اس کو کہتے ہیں نظام مواخات, یہ جو بھائی چارہ کرایا نا اس کو کہتے ہیں نظام مواخات. یہ جو نظام مواخات ہے یہ حکم آج بھی باقی ہے, آج بھی ہم کر سکتے ہیں. میں جو بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج ہندوستانی ماحول میں ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں, ہمارے جو ریورس بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بے شمار مسائل ہیں. ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے, ایک ہماری بہن جب اسلام قبول کرتی ہے, ان کی فیملی انہیں دھتکار دیتی ہے, فیملی سے باہر کر دیتے ہیں,
ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے, وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں. ریورٹس کے اتنے پرابلمس ہیں, اتنے مسائل ہیں. ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پہلے کرسچن تھا, مسلمان ہو گیا, ہندو تھا, مسلمان ہو گیا, سکھ تھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اتنے مسائل میں گھرتا ہے. سوال یہ, ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک ہوتا ٹیمپروری وقتی طور پہ اسے کچھ پیسہ دے دیے, یہ ٹیمپروری حل نہیں چاہیے, پرماننٹ سولوشن چاہیے. ہمارے جو بھائی اور بہنیں ریورٹس ہیں, ان کا پرماننٹ سولوشن اسلام جو ہے اس نظام مواخات کی شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے. اس سنت کو نافذ کریں ہم. ایک ایک مسلم گھرانہ, ایک ایک فیملی, ایک ایک ریورٹ کی ذمہ داری لے لے. اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی تعلیم. عید آئے تو جیسے ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہیں اس کو کپڑے سلائیں, جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کو ٹہراتے ہیں اس کو ٹہرائیں, جس سے اپنی فیملی کو جس طرح سے ہم فکر کرتے ہیں, اگر مسلمانوں کی ایک ایک فیملی ایک ایک ریورٹ کی فکر کر لے, واللہ ریورٹس کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ دیکھو, یاد رکھو, یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے. انشاءاللہ کسی وقت میں اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. ہمارے جو بھائی ریورٹس ہیں ان کے کیسے کیسے مسائل ہیں, کیا کیا پرابلمس وہ فیس کرتے ہیں, خون کے آنسو رونے کے حالات ہیں. ہم پہلے تو اسلام کی نعمت گھر بیٹھے مل گئی, اس کی قدر نہیں. اور جو لوگ اتنی بڑی قربانی دے کے اسلام میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہے, پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا حشر ہوگا ہمارا. جب ہمارے کئی ریورٹس کو بعض مسجدوں میں محض اس لیے داخل ہونے سے روکا گیا ہے, اس نے خطرہ نہیں کیا نکالو اس کو مسجد سے باہر. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس نے بتایا سر؟ تو ریورٹس جو ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور سب سے آسان حل یہ ہے ہماری ایک ایک فیملی ایک ایک ریورٹ کی ذمہ داری کو لے لے. یہ جو نظام مواخات ہے بھائی چارہ, اس کو اپنا لے, واللہ ریورٹس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو, کچھ لوگوں نے ایسا کیا, کچھ لوگوں نے ایسا کیا عملاً. ایک نان مسلم مسلمان ہوا, اس کی ساری ذمہ داری قبول کر لی. جی, اس کے دو بہت بڑے فائدے, اس کی دو بہت بڑی برکتیں انہوں نے زندگی میں دیکھی. سب سے پہلی برکت یہ ہوئی, وہ ریورٹس بردر ہمارا جب سے ان کے گھر میں رہنے لگا, ظاہر بات ہے وہ پردہ تو کرے گا ہی, ایسا نہیں کہ فیملی ممبر کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل پردہ اردہ نہیں, پردہ تو کرے گا ہی, ظاہر بات ہے. جی ہاں, جب سے وہ ان کے گھر میں رہنے لگا, گھر کے بے دین افراد اسے دیکھ دیکھ کر دیندار بن گئے. انہیں شرم آئی کہ ہم خاندانی مسلمان, ہم پریکٹس نہیں کرتے اسلام کی, اور یہ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوا, اللہ اکبر, کیسے نمازوں کا پابند ہے, تہجد کا پابند ہے, تلاوت کا, اس کے جذبے کو دیکھ کر گھر کے جو افراد جو دین سے دور تھے ان کی زندگیوں میں دین آ گیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا, جن لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ان کا کہنا ہے, واللہ جب سے ہم نے اس بھائی کو لے کر پالنا شروع کیا ہے, ہماری آمدنی میں غیر معمولی برکت ہو گئی ہے. رب العالمین رزق کے دروازے کھول رہا, اور اللہ کا قانون ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا اور نوازے گا. تو حضرات, ہمارے پاس حل موجود ہے, سولوشن موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی. آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر اکتفا کرتے ہیں, اسی پر رکتے ہیں. باقی آگے کی جو زندگی ہے, مدینے کے آگے کے جو حالات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے کل کے درس میں ہم سنیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ہماری عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.